کہ خوف کی بنا پر ہو تو یقیناً ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا۔ لیکن اب اس کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ آدمی دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب بندے کا یہ عمل محبوب ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، جو گناہ پہلے ہو چکا ہے آئندہ وہ گناہ دوبارہ نہ ہونے دے، بلکہ اس نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے۔ مثلا زبان کے کسی گناہ سے توبہ کی، مثال کے طور پہ غیبت سے توبہ کر لی، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیبت سے تو بچتا رہے لیکن چغلیاں کرتا رہے، فحش کلامی کرتا رہے، نہیں، بلکہ زبان کے گناہوں سے کل سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ توبہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصلاح بھی کرے۔ اسی طرح جو آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، جو کان سے ہوتے ہیں، جو ہاتھوں کے ذریعے ہوتے ہیں، جو پیروں کے ذریعے ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں کو بھی چھوڑ کر اپنی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم کلام جاری رکھیں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی تفسیر چل رہی تھی اور 119 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو توبہ کا انعام اس امت کو عطا فرمایا اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس میں ہم اس پوائنٹ تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ پھر وہ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، پاک کر لیں، اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا۔ تو اس میں یہ بھی دیکھیں اللہ نے جو یہ بیان فرمایا کہ بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے بجہالتن، نادانی کے سبب، اس سے یہ بجہالتن کی قید کا مطلب، یعنی یہ جو کنڈیشن اللہ نے لگائی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو غلطی سے نادانستہ طور پہ گناہ کرے گا یہ اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور جو جان بوجھ کر گناہ کرے گا اس کے لیے انعام نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے کسی دوسری چیز کو خارج کرنا مقصود نہیں ہوتا، ویسے ہی بیان کر دیا جاتا ہے۔ لہذا یہاں پہ جو یہ بجہالتن بیان فرمایا کہ بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی کے سبب برا عمل کر لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نادانی سے نہ کریں، نادانستہ طور پہ نہ کریں، دانستہ طور پہ کریں، ان کی توبہ نہیں ہوگی، بلکہ یہاں ایسی ذکر کر دیا، لہذا دونوں کے لیے انعام ہے۔ کوئی غلطی سے گناہ کا مرتکب ہو جائے یا جان بوجھ کر وہ کرے، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناقب بیان فرمائے، آپ کی توصیف فرمائی، آپ کی تعریف فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، امت پوری ایک قوم۔ قوم کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک قوم کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں اور ہر فرد کسی نہ کسی خصوصیت کا حامل ہوتا ہے، اور مختلف لوگوں میں مختلف قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام گویا کہ پوری ایک امت تھے۔ کیا مطلب کہ یہ بہت ساری صفات کے جامع تھے، جیسے چیدہ چیدہ افراد میں صفات ہوتی ہیں، وہ تمام صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جمع تھیں، مجتمع تھیں۔ تو گویا کہ پوری چونکہ ایک امت کے لوگوں کی جو صفات تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا، تو آپ کو پوری ایک امت قرار دیا کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار تھے اور ہر باطل سے جدا تھے۔ تو اس سے تین آپ کے اوصاف بیان فرمائے، ایک تو یہ کہ آپ اچھی صفات کے حامل تھے، نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانبردار تھے، نمبر تین ہر باطل سے، ناحق سے، غلط چیز سے اعراض کرنے والے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نبی کو تین خصوصیات سے نوازا، اور یہ تین خصوصیات، تین اوصاف یقیناً اللہ کو محبوب ہیں۔
تو ہم بھی اگر ان اوصاف کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنا محبوب بنائے گا۔ لہٰذا اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور اس کا کمال ہے۔ بری صفات کی موجودگی میں یقیناً اچھی صفات پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا اچھی صفات کو پیدا کرنے کے لیے بری صفات کی معرفت حاصل کرنا کہ کیا کیا بری صفت ہے، پھر اس کا علاج دریافت کرنا کہ انہیں اپنے سے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ نے وصف عطا فرمایا کہ آپ اچھی خوبیوں کے حامل تھے، ہمیں بھی بننا چاہیے۔ دوسرا، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، قانتا للہ، اللہ کے لیے سر جھکانے والے، فرما برداری کرنے والے تھے۔ فرما برداری کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو تسلیم کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ اگر کوئی تسلیم نہ کرے تب بھی نافرمان، اور زبانی اقرار کرنے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد عملی طور پر اسے اپنے اوپر نافذ نہ کرے یا اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرے تب بھی نافرمان۔ اگر کوئی کہے معاذ اللہ میں نماز کی فرضیت نہیں مانتا ہوں تب بھی نافرمان۔ اگر کہتا ہے فرضیت تو مانتا ہوں لیکن ادا نہیں کرتا تب بھی نافرمان۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ فرما برداری جو ہے یہ تسلیم کرنے کے بعد پھر اس کسی چیز کو تسلیم کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے، اور یہ خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی، ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اس اچھے وصف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اللہ نے آپ کی صفت حنیف بیان فرمائی، ہر باطل سے جدا ہونے والا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ گندی، فحش، باطل، ناحق چیزوں کو اختیار کرنا، ان کے قریب رہنا، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یا اگر پیدا ہیں تو انہیں دور کرنے کو ناپسند کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بالکل مخالف تھے کہ آپ ہر باطل سے جدا تھے۔ وہ باطل چاہے انسان کے ساتھ تعلق رکھے، عقائد کے ساتھ تعلق رکھے، اعمال کے ساتھ، افعال کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، آپ ہر باطل سے جدا رہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس وصف کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس میں رد ہے کفار مکہ کا، مشرکین کا، جو یہ کہا کرتے تھے یا گمان کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یعنی کفر کرنے کے باوجود، شرک کرنے کے، بت پرستی اور بتوں کے نام پہ جانور چھوڑنا وغیرہ، ان تمام امور کو وہ یہ گمان کے باوجود یہ گمان کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جتنے تمہارے افعال شرکیاں ہیں ان سے تو ابراہیم علیہ السلام بالکل جدا گانا تھے۔ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، یعنی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دیں اس کا زبانی شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پہ فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ شکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیزیں حاصل تھیں، لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ایک نبی کی ایک اچھے وصف کو اللہ تعالیٰ اس کی توصیف فرما رہا ہے، اس کو پسند فرما رہا ہے، تو وہ وصف ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اجتباہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا رسالت کے لیے، اپنا خلیل بنانے کے لیے۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں عطا کیا دنیا میں بھلائی، ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا کی۔ بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اوصاف عطا فرمائے، ان کو بزرگی عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، یہود تھے، چاہے نصارہ، چاہے کفار و مشرکین، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور آپ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور یہ سب کے سب آپ کو بزرگ ہی تسلیم کرتے تھے کسی نہ کسی حوالے سے۔ لہٰذا یہ اللہ نے دنیا میں بھلائی ڈالی کہ کوئی بھی مذہب والا آپ کا دشمن نہیں ہے، سب کے سب آپ سے محبت کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ ویسے تو صالحین کہتے ہیں نیک لوگوں کو، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو خصوصی اللہ کی بارگاہ میں قرب کا درجہ رکھتے ہیں، خصوصی ان لوگوں کے اندر آپ کو شامل کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور سیدھے راستے کی ہدایت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ سیدھا راستہ کئی حوالوں سے ہو سکتا ہے، عقائد کے معاملے میں سیدھا راستہ، اعمال کے معاملے میں سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا تعلق ہر چیز سے ہو سکتا ہے،
لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عقائد کے معاملے میں بھی صراط مستقیم کو اختیار کریں۔ غلط قسم کے عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا جتنے بھی اپنے عقائد ہیں ان کے بارے میں کم از کم ایک بار پوچھ لینا چاہیے کسی اچھے مستند عالم دین اور خصوصاً مفتیان کرام سے کہ کیا میرا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا اپنا خود مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں کوئی ایک عقیدہ رائج ہوتا ہے کہ اس عقیدے پر ہم ہیں، بڑوں نے صحیح عقیدے کو اختیار کیا، پھر آہستہ آہستہ اس میں بگاڑ پیدا ہوا، تبدیلی پیدا ہوئی، آنے والی نسلیں اس تبدیلی پر واقف نہ ہو سکیں کہ بڑوں نے اس تبدیلی کو ظاہر نہیں کیا، تو ایسی وہ تبدیلی ہوتی ہے کہ بعض کا غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ چلتی چلی جاتی ہے، اور بعد میں آنے والی نسلیں اس غلطی پر اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ اب اگر کوئی ان کو روکنا چاہتا ہے، منع کرنا چاہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، تو بولتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ہمارے تو خاندان میں چلتا چلا آ رہا ہے یہ طریقہ، حالانکہ خود اس شخص کو نہیں پتا کہ اس کے پردادا نے یا ان سے پہلے جو ان کے دادا تھے انہوں نے اس کام کو کس طرح کیا تھا اور کس نسل کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہوئی تھی، اور یہ تبدیلی اور بگاڑ آگے چلتا چلا آ رہا ہے۔ آگے آنے والی نسلیں سمجھتی ہیں کہ شروع سے ایسا چلتا چلا آ رہا ہے، حالانکہ شروع سے ایسا نہیں ہوتا، شروع میں صحیح تھا، درست چیز تھی، بعد میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے رسومات گھروں کے اندر رائج ہوتی ہیں، جسے میں عموماً مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، گرچہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مثال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بھئی ہمارے خاندان میں بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، یہ مقولہ مشہور ہو جاتا ہے، بعد میں آنے والے بھی اسی پر عمل کر کے بچیوں کو محروم کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ انہیں اگر سمجھائیں کہ جی وراثت دیجئے، بچیوں کا حق ہے، تو بولتے ہیں جی ہمارا تو شروع سے ایسا طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے، حالانکہ شروع سے نہیں، کہیں ایسا ہوا ہوگا کہ کسی نے انانیت میں، ضد میں آ کر اور شرعی احکامات سے بغاوت اختیار کرتے ہوئے اپنے دور میں بچیوں کو وراثت سے محروم رکھا، پھر اس کی عادت دوسری نسل میں آئی، تیسری نسل میں، اور یہ آپ تک پہنچ گئی۔ ورنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچیوں کے لیے حصہ مقرر کر رہا ہے قرآن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو وراثت سے محروم کرنے کی ممانعت فرمائی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد جتنے آپ کے اوپر لوگ گزرے ہیں سب نے ہی نافرمانی کی ہو؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک مقام پہ نافرمانی شروع ہوتی ہے اور آگے والے اس نافرمانی کے پر مطلع نہیں ہو پاتے اور غلط چیز کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا باب عقائد میں خصوصاً احتیاط چاہیے۔ اسی طرح اعمال میں کہ گھروں کے اندر کچھ رسومات، کچھ اعمال ہمارے ہوتے ہیں جن کا تعلق بعض اوقات عقائد سے نہیں ہوتا، تو ان کے بھی مطلب انالائز کرنا چاہیے، انہیں اس کو دیکھنا چاہیے، کسی سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی چیز درست ہے، کون سی غلط، اگر غلط ہے تو اس میں کتنا حصہ غلط، کتنا حصہ درست، اور اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، صحیح طریقہ اس کا قائم کرنے کے لیے مجھے کیا عمل کرنا ہوگا، تو یہ بہت بہتری حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مدح فرمائی، پھر آگے ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک، پھر اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ان اتبع ملت ابراہیم، کہ بے شک آپ ملت ابراہیم کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقے ہیں ان کی پیروی فرمائیں، حنیفاً، وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے جدا تھے۔ تو یہاں پہ جو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا، اس سے مراد اچھے افعال اور اعمال اور اچھے عقائد ہیں، شرعی شرعی جو احکامات ہیں ان تمام کے اندر پیروی کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے تو آپ کو نئی شریعت دی گئی، جن کے بعض احکامات تو بالکل وہی تھے جو پہلی شریعتوں میں چلتے چلے آ رہے تھے، اور بعض احکام ایسے تھے جو بالکل جداگانہ، بالکل جدید اور نئے قواعد و ضوابط کے ساتھ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ جمیع مسائل میں نہیں ہے، بلکہ باب عقائد میں، کیا وہی عقیدہ رکھیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، اور اچھے اعمال اور افعال کے اندر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو دوبارہ بیان فرمایا کہ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، محض رکھا گیا ہفتے کا دن، یعنی مقرر کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جو ہفتے کے دن کے بارے میں مختلف ہو گئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمعے کے دن کی تعظیم کا حکم فرمایا تھا کہ جمعے کے دن کی تعظیم کرو،
تو اب اس میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ نہیں ہم جمعے کی نہیں کریں گے، ہم تو ہفتے کی کریں گے۔ تو اکثریت جو تھی وہ ہفتے کے دن کی تعظیم پر متفق ہوئی، اور قلیل لوگ جو تھے وہ جمعے کی تعظیم پر متفق تھے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانیں گے۔ ان کثیر لوگوں کے پھر اصرار کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا۔ لیکن جب بندہ خود اپنے اوپر کوئی مشقت مبتلا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اور آزمائش ڈال دیتا ہے، لہٰذا اللہ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ اس دن شکار کو منع فرما دیا۔ یہ سورہ اعراف میں واقعہ گزر چکا ہے کہ پھر انہوں نے جمعے کے دن یہ لوگ نہر میں سے نالیاں بنا دیا کرتے تھے، گڑھے کھود دیے تھے۔ ہفتے کا دن آتا تو نالیوں کے ذریعے مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی تھیں۔ ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ہفتے کو جب مچھلی گڑھے میں آ جاتی تو نالیاں بند کر دیتے تھے تاکہ مچھلیوں کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد اتوار کو شکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند ہوا، اور یہ جو انہوں نے تدبیر اختیار کی تھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے قصد کے ساتھ تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل فرما دیا تھا، مسخ کر دیا تھا، پھر ہلاک کیے گئے۔ اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ انما جعل السبت، محض مقرر کیا گیا تھا ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا فیہ، اس دن کے بارے میں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَيَحْكُمُ، ضرور فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے روز۔ کس چیز میں فیصلہ فرمائے گا؟ فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام امور کے بارے میں جن میں یہ آپس میں جھگڑا اور اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی جو حق پر ہوں گے انہیں انعام ملے گا، جو باطل پر ہوں گے، نا حق پر جمے ہوئے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے ایسے طریقے کے ساتھ آپ مناظرہ کریں جو سب سے اچھا ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گئے، جدا ہو گئے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کا طریقہ بیان فرمایا کہ کس طریقے سے تبلیغ دین کرنی ہوگی۔ تو فرمایا کہ حکمت کے ساتھ بلائیں۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ قوی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، ایسا یعنی آپ دلیل قائم کر دیں کہ سامنے والا اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے، تو یہ طریقہ اختیار کرنا یا حکمت اختیار کرنے میں آتا ہے۔ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی اچھی نصیحت کا مطلب ہے انہیں انعام سنائیے، انہیں ڈر سنائیے۔ انعام سننے کے بعد نفس میں ترغیب پیدا ہوتی ہے، ترغیب کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ کسی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے، اور ڈر سنائیں تو خوف کی وجہ سے بہت سے کاموں کو اختیار کرنے اور بہت سے کاموں کو چھوڑنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ جب آپ کسی کو تبلیغ دین فرماتے تھے تو ایسے دلائل قائم کر دیا کرتے تھے، اس قسم کے آپ ان کے فاسد عقائد کے جواب میں الزامی سوالات قائم کرتے تھے کہ سامنے والا مبہوت ہو جایا کرتا تھا، اور آپ بڑی اچھی نصیحت فرماتے تھے، بہت ہی احسن طریقے سے مائل کرتے تھے، اور سامنے والا قائل ہو جاتا تھا۔ بعض اکابرین نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انشاءاللہ یہ واقعہ جو ہے میں آپ کے خدمت میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا، کیونکہ اب ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، کہ کس حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، ہمیں ملاحظہ کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ نحل کی 125 نمبر آیت کی تفسیر چل رہی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے، دعوت دیجیے۔ اس پر میں آپ کو یہ واقعہ عرض کر رہا تھا کہ اکابرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ اس نوجوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اب یہ سوال ایک اتنے عظیم ہستی سے ایک اتنے قبیح گناہ کی اجازت طلب کرنا کتنا بڑا یہ جرم تھا اور کتنا قبیح فعل تھا، صحابہ کرام تو لرز گئے، اور بعض نے چاہا کہ اس نوجوان کو کچھ سزا دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے عین مطابق عمل فرماتے ہوئے انہیں منع کیا، اور اس نوجوان کو اپنے سامنے بٹھایا اور بڑے ہی شفقت بھرے انداز سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر یہی عمل کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اس نے تھوڑی دیر غور کیا اور پھر کہا کہ نہیں، میں تو اس کو ناپسند رکھوں گا۔ فرمایا تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ پھر اسی طرح پوچھا کہ اگر بتاؤ کہ تمہاری والدہ کے ساتھ ایسا کرے تو؟ کہا کہ میں اس کو ناپسند رکھوں گا۔ فرمایا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ اسی طرح آپ مختلف رشتے گنواتے رہے، اور وہ ہر مرتبہ اپنی اس رشتے والی عورت کے ساتھ کسی کے زنا کو ناپسند قرار دیتا رہا۔ جب کافی دیر اس طرح پوچھتے رہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ اپنا دست اقدس رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم اس سے زنا کی محبت کو دور فرما دے۔ تو وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو زنا سے زیادہ مجھے کوئی شے محبوب نہیں تھی، اور جب میں آپ کی بارگاہ سے واپس گیا تو زنا سے زیادہ قابل نفرت شے میرے نزدیک کوئی نہیں تھی۔ تو یہ دیکھیں کتنی حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اگر آپ اس نوجوان کو مارتے پیٹتے یا اس کے اس غلط مطالبے پر اس سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے پوری مجلس کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیتے تو یقینی سی بات ہے کہ زنا سے نفرت پیدا نہ ہوتی، بلکہ ضد میں آ کر ہو سکتا ہے مزید وہ جا کر گناہ کرتا، اور پھر چونکہ یہاں اس کو ذلت کا سامنا ہو چکا تو پھر وہ دوبارہ آتا بھی نہیں کہ توبہ ہی کر لے چلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر، وہ ایسا بھی نہ کرتا اور ہلاک و برباد ہو جاتا۔ تو اس طرح حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اعرابی دیہاتی صحابی مسجد کے کونے میں پیشاب کر رہے تھے۔ اب صحابہ کرام اچانک گھبرائے اور ان کو روکنے کے لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ان کو پیشاب کرنے دو۔ انہیں پیشاب کرنے دیا گیا۔ جب فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا ڈول منگایا اور فرمایا اس کو پانی پر بہا دو، پیشاب پہ بہا دو۔ پیشاب بہا دیا گیا۔ پھر آپ نے ان کو بلا کے بڑی نرمی اور پیار و محبت سے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور نماز کے لیے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی بہت اچھا، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ تو اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح بیان کرتے ہوئے مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً روک دیتے تو ہو سکتا تھا وہ ایک دیہاتی صحابی تھے، اگر صحابہ ان کو روکتے تو وہ دین سے متنفر ہو جاتے، کوئی کلمہ کفر اچانک زبان سے نکال دیتے، دین سے باغی ہو جاتے، یا مطلب اگر وہ ان کو روکا جاتا تو وہ پیشاب کر رہے تھے، ایک دم اچانک پیشاب روکتے بیماری ہو جاتی، یا پیشاب روکتے تو کپڑوں کے اوپر پیشاب گر جاتا۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشاب کرنے دیا، اور اس کے بعد پھر احسن طریقے سے سمجھا دیا، تو نہ کوئی بغاوت پیدا ہوئی، نہ کوئی بگاڑ پیدا ہوا، اور آئندہ کے لیے یقیناً وہ صحابی اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ حکمت تبلیغ کا ایک طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ اگر آپ یہ طریقہ اختیار نہ فرماتے اور شدت اور سختی اور خلاف حکمت امور سے کام لیتے تو یقیناً پھر وہ نتیجہ نہیں نکلتے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا ظہور کس انداز سے ہوا یہ آپ سب بھی جانتے ہیں۔ تاریخی واقعہ ہے کہ جب آپ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو بڑے بڑے کفاران قریش جو آپ کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے، اور انہوں نے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جب نبی کریم نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ خوف سے کانپ رہے ہیں،
رنگ فق ہیں اور انہیں اپنی ہلاکت کا خوف ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے آج کس عمل کی، کس رویے کی توقع کرتے ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، تو آپ بھی کرم فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقولہ منقول ہے، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم میں سے کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا تم سب آزاد ہو، تم سب کو میں چھوڑتا ہوں۔ تو اتنی عظیم آپ نے یہ ایک عمل کے ذریعے مثال قائم فرمائی کہ ایک حاکم غالب آ کر اپنے پرانے دشمنوں کو چھوڑ دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس حکمت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت جو ہزارہا وہاں پہ کفار موجود تھے، تو ان میں سے بے شمار اس منظر کو دیکھنے کے بعد، آپ کی اس حکمت کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے، اور وہ الحمدللہ اسلام کے جانثار بن گئے اور صحابیت کا درجہ انہوں نے حاصل کیا۔ تو اس طرح حکمت کے ساتھ تبلیغ دین کرنے کی بنا پر ہی کام ہوتا ہے۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ حکمت بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کبھی آپ عذاب کا تذکرہ فرماتے ہیں اور کبھی آپ انعام کا تذکرہ کیا کرتے تھے، تاکہ کبھی عذاب کے ذریعے خوف پیدا ہو، عذاب سن کر اور لوگ دین کی طرف مائل ہوں، اور کبھی آپ بڑے بڑے انعامات کا تذکرہ فرماتے تھے۔ یہ حکمتیں تھیں جن کے ذریعے دین کو بہت تیزی کے ساتھ تقویت ملی اور ترقی ملی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی جنگ پر بھیجا کرتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تم وہاں پر جاؤ تو سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت دینا۔ بلکہ آپ کا یہ فرمان تھا کہ جب تم کسی بستی سے گزرو تو غور کرو، اگر اذان کی آواز آ رہی ہو تو اس پہ حملہ مت کرنا، کیونکہ یقیناً وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسلمان موجود ہے اور اس کی تبلیغ سے کام ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو اور تم اس کو محاصرہ کر لو تو سب سے پہلے ان پر اسلام کو پیش کرنا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے خون کو بخش دینا، اگر اسلام قبول نہ کریں تو ان کو پھر یہ پیشکش کرنا کہ تم ہماری ماتحتی میں آ جاؤ، ہم تمہارے خون کی، تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، تمہیں ہر طرح کی مذہبی آزادی ہوگی، لیکن ہماری حکومت میں رہ کر تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، جس کو جزیہ کہتے ہیں، پیسہ دینا ہوگا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں ٹھیک، اگر اس پہ بھی راضی نہ ہوں تو پھر تم ان کے ساتھ جہاد کرنا، اور اس میں بھی فرمایا کہ ان کے عورتوں، ان کے بچوں اور بوڑھوں، اپاہجوں، بیماروں کو، ضعیفوں کو چھوڑ دینا، انہیں بالکل ہاتھ نہ لگانا۔ تو یہ اتنی حکمت کے ساتھ آپ نے ایک تعلیم بیان فرمائی کہ صحابہ کرام جب یہ عمل کرتے تھے تو سینکڑوں لوگ تبلیغ دین سے ہی، ان کی باتوں سے ہی ایمان لے آتے تھے، اطاعت کی طرف مائل ہوتے تھے، اور پھر اچھے رویے کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ ورنہ عموماً حکماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو شدید غضب میں وہاں کی عورتوں اور بچوں تک کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مذہب اسلام اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ، آپ کی تعلیمات، آپ کا فرمان اس پر گواہ ہے، شاہد ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے ساتھ تبلیغ کا حکم فرمایا تو ہمیں بھی اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ضرور تمہارے لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے حکمت کے ساتھ تبلیغ کریں۔ شوہر اگر زوجوں کو سمجھانا چاہتی ہے، شوہر زوجوں کو، بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، دوست کو، یا چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو، اسی طرح معاشرے میں تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں تو حکمت کے ساتھ کرنی ہوگی، اچھی پکی تدبیر کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ کرنی ہوگی۔ اگر ہم خلاف حکمت طریقے سے تبلیغ دین کرنے کی کوشش کریں گے تو معاملہ بننے کے بجائے بگڑے گا، ہمارے دوست کم بنیں گے، مخالف زیادہ بنیں گے، ہماری محبت کم قلوب میں پیدا ہوگی، نفرت اور کراہت زیادہ پیدا ہوگی۔ اس لیے جھڑک کر، شدت کے ساتھ، سختی کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں سمجھانا چاہیے۔ بعض اوقات یہ غلط طریقہ دیکھا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بچہ وغیرہ غلطی کر دیتا ہے تو سب کے سامنے اس کو سمجھانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو مہمانوں کے سامنے اس کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا سمجھایا، اس کو ہماری بات ماننی چاہیے تھی۔ کیسے مانے گا؟ آپ نے اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا، سب کے سامنے اس کو شرمندہ کر دیا۔ آپ کی بات بہت اچھی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے خلاف حکمت طریقے سے اس بات کو اس بچے تک پہنچایا، وہ ہو سکتا ہے قبول نہ کرے۔ اسی طرح اگر چھوٹا بڑے کو سمجھائے تو حکمت اور پیار و محبت سے عرض کر سکتا ہے۔ اگر وہ شدت کرے گا، سختی کرے گا، والدہ کو سمجھاتے ہوئے، والد کو سمجھاتے ہوئے، بڑے بھائی بہن کو سمجھاتے ہوئے، تو یقینی سی بات ہے کہ ان کے دل میں ضد پیدا ہو جائے گی، کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے
تبلیغ دین کس طرح کرنی چاہیے، یہ بھی ایک بہت ہی بہترین ایک تعلیم ہے، اور اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو چاہیے جو تبلیغ دین کرنا چاہتا ہے وہ پہلے ان طریقوں کو سیکھے، ان قواعد و ضوابط کو سیکھے، اور پھر ان کی روشنی میں پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، پھر ان اعمال پر استقامت حاصل کرے، تاکہ ان اعمال اور افعال کو اس طرح وہ اپنا لے کہ وہ اس کی عادت بن جائے، کہ جب تک آپ کسی چیز کو، اچھی چیز کو یا اچھے عمل کو اپنی عادت پہ شامل نہیں کریں گے، تکلف پیدا ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی اس کو اختیار کرنے میں۔ لیکن جب وہ آپ کی عادت بن جائے گا تو پھر یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے ایک شخص ہے وہ نماز کا عادی نہیں ہے، یہ جب تکلفاً نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو راضی کرتا ہے تو بڑی اذیت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھنا اتنا بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو نماز پڑھنے کی عادت بن جائے تو پھر اس کے لیے بڑا آسان ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، وہ عشاء کی 17 رکعت بھی ادا کرتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی جلدی ادا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ تبلیغ دین کا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا کام ہے، تو اس کو اتنی ہی حکمت، اتنی ہی توجہ چاہیے جتنا انبیاء علیہ السلام نے توجہ کے ساتھ اس کو کیا۔ تو ان کی مثل تو شاید ہم نہ کر سکیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہمیں ضرور حاصل ہو سکتا ہے، تو اس کے قواعد و ضوابط بھی جاننے چاہیے۔ جیسے کہ علماء نے لکھا کہ جو تبلیغ دین کرنا چاہے سب سے پہلے تو اس کو علم سیکھنا ضروری ہے۔ آپ جس چیز کے بارے میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کی تلقین کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس کا خود تو علم سیکھیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو مثلا کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوں، علم آپ کے پاس ہے نہیں تو غلطی بات سمجھا دیں، تو اس لیے تبلیغ دین کرتے ہوئے سب سے پہلے علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر عمل کی باری آتی ہے کہ اگر آپ عمل اختیار کیے بغیر کسی کو سمجھائیں گے تو یہ ایک طرح سے گویا کہ آپ نے خلاف حکمت کام کیا ہے، سامنے والا ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت کو قبول نہ کرے۔ باپ خود نشہ کر رہا اور بیٹے سے کہہ کہ دیکھو بیٹا نشہ نہ کرنا بہت بری چیز ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ بیٹا اس کا اثر کیسے قبول کرے گا، جبکہ باپ اپنے عمل کے ذریعے خود اپنے قول کی ایک طرح سے تکذیب کر رہا ہے۔ تو علم ہو، پھر عمل ہو، پھر اخلاص بھی ہونا چاہیے، پھر نرمی، شفقت، پیار، محبت ان کے ساتھ تبلیغ کرے گا، اور پھر صبر و تحمل کا مادہ اپنے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ تبلیغ کے جواب میں لوگوں کی طرف سے بعض اوقات نامناسب رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وقت اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ کرے تو معاملات سنورنے کے بجائے بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اس موقع پر بھی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں کوئی تکلیف پہنچے تو تم میری تکلیفوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ آپ کو بہت اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ نے کس طرح صبر و تحمل فرمایا یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ لہذا ایک تبلیغ دین کرنے والے کو سب سے پہلے ان اصول و ضوابط کو سیکھنے کے بعد انہیں اپنی عادت بنا لینا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے پھر ساتھ ساتھ وہ تبلیغ دین بھی کرے حکمت کے ساتھ، تو پھر نور علی نور ہوگا۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ ان مخالفین کے ساتھ ایسے انداز سے بحث کریں جو سب سے بہتر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے آپس میں مجادلہ و مناظرہ کرنا جائز ہے۔ تو مناظرے کا ثبوت اس سے ملتا ہے، یعنی اپنے دلائل کے ذریعے اپنی بات کو فوقیت دینا، سامنے والا بھی اپنی بات کو فوقیت دے۔ اگر یہ مطلب جھگڑے کی شکل اختیار نہ کرے، جدال جس کو ہم کہتے ہیں، مجادلہ تو جھگڑے کے اس میں آ جاتا ہے، مناظرہ اس کو کہیے، تو اس طرح مناظرہ کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو بات سمجھائیں اور سامنے والا ہماری بات کو تسلیم نہیں کر رہا تو پھر ایک دم آپے سے اکھڑ نہ جائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، نازیبہ کلمات زبان پہ آنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح سامنے والا پھر کیسے تسلیم کرے گا، کیسے ہماری بات مانے گا، وہ متنفر ہو جاتا ہے۔ بلکہ اطراف میں جو لوگ اگر سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی تنفر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ میڈیا پہ کوئی پروگرام آیا جس میں آپس میں بحث چھڑ گئی بہت زیادہ، دینی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، سیاسی حوالے سے نہیں، کہ اس میں بحث چھڑ گئی تو دیکھنے والے جو ہے ایک عجیب سا تاثر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ایسے لڑ رہے ہیں آپس کے اندر جیسے ابھی اٹھ کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے۔ یہ خلاف حکمت طریقے سے ایک دوسرے کو بات سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسن طریقے سے آپ سمجھائیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں، آپ سے مراد عام میں بات عرض کر رہا ہوں، تو کسی کے اکابر کو نام لے کے برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سامنے والا بھی کہتا ہے، یہ ایک غیر مناسب طریقہ ہوتا ہے۔
کہ آپ اگر کسی سے محبت رکھتے ہیں، اپنے اکابرین میں کسی سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ انہیں برا نہ کہلوائیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو برا کہیں گے تو وہ یقیناً سامنے والا آپ کے اکابرین کو برا کہے گا۔ تو آپ اپنے موقف کو اچھے دلائل سے ثابت کریں۔ اگر کسی کا موقف غلط ہے تو بڑے پیارے اور نفیس انداز سے اس کے موقف کو غلط قرار دیں، لیکن یہ خلاف حکمت طریقے ہوتے ہیں کہ آپ سامنے والے کے کسی بھی بڑے کو یا کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر کے اور اپنے لیے ان کو برا کہنے کی گویا کہ اجازت دے دیتے ہیں۔ اسی لیے سیاہ ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے حیران ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ تو وہ دور بڑا پاکیزہ تھا، آج کل تو دے رہے ہیں گالی، صراحتاً گالی دے رہے ہیں، لیکن وہ دور بڑا اچھا تھا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، کون اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو کون گالی دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا۔ تو یہ گویا کہ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ بعض اوقات بحث کرنے کے اندر آدمی غلطی سے اس طرح کے بھی مطلب خلاف حکمت کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو مناظرہ کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے آپے سے باہر ہو جانا، غصہ کرنا، نازیبہ کلمات کا استعمال، ایک دوسرے پہ بیجا الزامات لگانا، یہ پھر احسن کے درجے سے ہٹ جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی احسن طریقے سے مناظرہ کیا۔ یہود سے آپ کے مناظرے ہوئے ہیں، مشرکین سے ہوئے ہیں، اور آپ بڑی حکمت کے ساتھ بہت نفیس انداز سے بات سمجھایا کرتے تھے، اور سامنے والا قائل ہو کر ہی اٹھتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا، لیکن قلبی لحاظ سے مطمئن ہو کے اٹھا کرتا تھا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک اللہ تبارک و آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بہک گئے، بھٹک گئے۔ سب اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ اس سے اللہ کے علم کی وسعت معلوم ہوئی کہ سب چیزیں اس کے پیش نظر ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو ایسی ہی سزا دو جیسی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی تھی۔ یہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، یعنی اس کو کاٹ پیٹ دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ نے قسم کھا لی اس بات پر کہ میں 70 کفار کے ساتھ ایسے معاملہ کروں گا، ایک کے بدلے میں 70 کے ساتھ ایسا ہوگا۔ پھر اس پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ تبدیل فرما لیا تھا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا تھا۔ اس پر ہم کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی تقریباً 126 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 126واں آیت ہماری چل رہی تھی کہ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں سزا یا تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو لہوا، تو وہ صبر خیر للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مصلح کیا گیا، یعنی اس کو بگاڑ دیا گیا، کاٹ پیٹ دیا گیا کفار کی طرف سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم فرمائی کہ میں ان ایک کے بدلے میں 70 کفار کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ تو ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جیسی سزا دی گئی ہے ویسی دی جائے، یعنی ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پھر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے، سب کے ساتھ نہیں۔
اور دوسرا اس میں پھر سمجھا دیا گیا کہ صبر کرنا بہتر ہوتا ہے اگر بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے، اور مطلب کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ کوئی بے صبری کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ کے تو اس عمل میں بھی حکمت تھی، اور یہ مشیت الہی اسی میں تھی کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہو، وہ اس سے قطع نظر اگر کوئی شخص اس طرح سزا کے معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ کرے تو یقیناً معاملہ بگڑتا ہے، سنورتا نہیں ہے۔ عفو و درگزر کرنا اور صبر کرنے سے معاملہ سنور جاتا ہے اور آدمی بہت زیادہ تکالیف سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ تبدیل فرمایا اور آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور جو قسم آپ نے یاد کی تھی اس کا کفارہ ادا فرمایا۔ یہ اصل میں دیکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزا دینا چاہتے تو آپ کے لیے شرعاً بالکل جائز تھا، کیونکہ یقیناً آپ اللہ کی اجازت سے سزا دیتے، لیکن اس سے کفار پر اچھا اثر نہ پڑتا، اور تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعطاء الہی اس ان معاملات کو جانتے تھے کہ کیا اس میں نتائج مرتب ہوں گے کیا نہیں، لیکن یہ اللہ کی، میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ بعض مشیتیں ہوتی ہیں کہ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جو خود قدرت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر واقعات ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم بھی اس چیز کو اختیار کریں کہ بدلہ تو لینا جائز ہو سکتا ہے لیکن صبر کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، مثلا کسی نے ایک تھپڑ مارا، تو شرعاً یہ جائز ہے کہ آپ بھی جواب میں اس کو ایک تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قید بیان فرمائی کہ جیسی تمہیں سزا دی گئی ہے اسی کی مثل تم دے سکتے ہو، تو یعنی بالکل اسی کے مطابق دینی ہوگی۔ اگر زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھے تو آپ ظالم بن جائیں گے۔ اب اگر بالفعل سامنے والے نے منہ پہ تھپڑ مارا تو کتنی قوت کے ساتھ مارا، کتنے حصے پہ تکلیف پہنچی، اور پھر آپ اگر جواب میں ماریں گے تو کیا وہی قوت آپ قائم رکھیں گے جس قوت سے اس نے تھپڑ مارا، اور کیا آپ چہرے کے اتنے ہی حصے کو کور کر سکیں گے جتنا اس نے آپ کے چہرے کے حصے کو کور کیا؟ تو لازم بات ہے کہ آپ ہو سکتا ہے زیادہ زور سے مار دیں، کیونکہ فطری تقاضا ایک سامنے والا کچھ حملہ کرتا ہے تو دوسرا جواب میں اس سے زیادہ طاقت سے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے جتنا آپ نے اس کی مطابق سزا دی وہ تو معاملہ برابر، اور جتنا اس پہ اضافہ کریں گے وہ سب ظلم میں شمار ہوگا اور آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی صبر کر لے، کہ صبر کرنے کی برکت سے ایک تو ظلم سے محفوظ رہے گا، دوسرا اس کو ثواب ملے گا۔ بدلہ لینا اگرچہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے لیکن کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، مباح ہے، کریں گے تو مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیا جائے۔ بعض اوقات لیکن ایسا ہوتا ہے کہ عفو و درگزر جائز نہیں ہوتی، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے والے سے اگر درگزر کیا جائے تو اس کے گناہوں پر دلیر ہونے کا اندیشہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی چوری کرتا ہے، اگر اس کی چوری کو بار بار نظر انداز کریں تو چوری میں دلیر ہو جائے گا، اس وقت اس کے لیے سزا دینا شرعاً جائز ہوگا، لیکن جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، اگر آپ کوئی فراڈ کرتا ہے اسے ایک دفعہ نظر انداز کریں، بار بار کرتے چلے جائیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور اس میں دھوکہ دہی میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو سزا ملنی ہی چاہیے، لیکن قانون کے مطابق دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے۔ بہتر سب سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی مطلب نقصان کا اندیشہ نہ ہو اپنے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے، تو پھر عفو و درگزر کا معاملہ، صبر و تحمل کا معاملہ کر کے بدلے سے محفوظ ہی رہنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر اختیار کیجئے، اور آپ کا صبر تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ہر بات اللہ کی پیاری ہے، لیکن اس میں آپ حکمت دیکھیے کہ صبر اور بزدلی میں فرق ہوتا ہے۔ صبر اختیار کرنے میں اور بزدلی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے فتح مکہ سے قبل تشریف لے گئے تھے تو کفار نے آپ کو مکہ المکرمہ میں داخلے سے روک دیا، جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ پھر تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو عرض کی کہ پھر ہم کیوں پیچھے ہٹ کے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں۔
اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تلقین تھی کہ عمر، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ اس میں نبی کریم کی حکمت تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی نبی تھے، معجزات کے حامل تھے، آپ اشارہ فرما دیتے تو فرشتے آ کے ان کو زیر و زبر کر دیتے، لیکن ہمارے نبی کریم نے صبر فرمایا۔ تو یہ صبر تھا، بزدلی نہیں تھی۔ آپ ڈر کے پیچھے نہیں ہٹے تھے، حکمت کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے ہٹے تھے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی مقام پر پیچھے ہٹے ہیں، آپ نے کمپرومائز کیا ہے، تو وہ مطلب بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ صبر تھا، اور وہ صبر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا۔ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، اور گویا کہ اس صبر کا حکم بھی پھر من جانب اللہ تھا، من جانب اللہ تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کفار پر غمگین نہ ہوں، یعنی اگر یہ آپ کی تبلیغ کو قبول نہیں کرتے، آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے، میری وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، تو آپ بالکل ان پہ غم نہ ہوں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کے فریبوں سے، جو کچھ یہ مکر کر رہے ہیں، ان سے اپنے دل کو تنگ نہ کیجیے۔ یعنی جب یہ مختلف قسم کی ان کی حرکتیں سامنے آتی تھیں تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشفق تھے، رحیم تھے، کریم تھے، تو آپ کے قلب انور بہت رنجیدہ ہو جاتا تھا۔ ان کی نئی نئی چالوں کی وجہ سے جو مسلمانوں کو اذیت پہنچتی تھی، جو اسلام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوتی تھیں، یہ آپ کے لیے انتہائی باعث تکلیف تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی فرمائی، آپ کو تسلی دی کہ جو کچھ یہ مکر کرتے ہیں، اس چیز کے بارے میں اپنے سینے کو تنگ نہ کیجیے، آپ مطلب اتنا رنج اپنے اوپر غالب نہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ اس کام کو سنبھالے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شبہ ایسے پھر اسباب بنا دیے کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کا غلبہ ہوتا چلا گیا اور کفار دبتے چلے گئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونے کا مطلب معاذ اللہ ذاتی اعتبار سے ساتھ ہونا نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چلے میں آپ کے ساتھ بازار تک چل رہا ہوں، تو یہ ہم ذاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ جسمانی یا ذاتی اعتبار سے نہیں ہے، یہ محال ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کا مطلب ہے اس کی خصوصی رحمت کا متوجہ ہونا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کریں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ان کی طرف مکمل طور پر اور دائمی طور پر متوجہ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر ہر وقت کرم فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قرب ہمیں حاصل ہو، اس کی توجہ مکمل طور پہ ہمیں حاصل ہو جائے، تو تقوی اور نیک اعمال کو اختیار کریں۔ یہ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ تقوی کا مطلب چند نیک اعمال کے اختیار کر لینا نہیں ہے۔ جیسے جی ان کو دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے متقی ہیں، یہ مسجد میں چندہ دیتے ہیں بڑے متقی ہیں، یہ لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں بہت زیادہ بڑے متقی ہیں، انہوں نے پورا ادارہ بنا دیا بڑے متقی ہیں۔ ہم ایک عمل پر تقوی کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب بعض اعمال کا اختیار کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچانا، یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری۔ اور بچانا، نافرمانی سے بچانا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک عمل کا ارتکاب کر کے، بعض اعمال سے اجتناب کر کے۔ مثلا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل کا ارتکاب ہو رہا ہے اور آپ نافرمانی سے بچ رہے ہیں کہ ترک نماز نافرمانی ہے، اور اگر آپ زنا سے بچ رہے ہیں، شراب نوشی سے بچ رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، تو یہ عمل کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اس سے اجتناب کر رہے ہیں، یہ اجتناب کرنا بھی نیکی کہلائے گا۔ تو یہ اب آدمی ظاہر و باطن کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، تب ہم اس کو متقی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ چند نیک اعمال کے اختیار کر لینے کو کافی سمجھا جاتا ہے، اور اس قسم کے لوگ جو عوامی رائے پر اپنی عزت کا معیار رکھتے ہیں، پھر اپنا دیانت دارانہ محاسبہ نہیں کر پاتے، اور وہ انہی چند لوگوں کی رائے سے پھول کے کپا ہو جاتے ہیں، اور بڑے مطلب خوش ہوتے ہیں کہ جی میں مشہور ہو گیا ہوں، یہ بڑے عاشق رسول ہیں، یہ بڑے متقی ہیں، اور اس کے بعد ان کے اعمال دیکھیے تو ہزارہا وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف مطلب لوگوں کی رائے کی وجہ سے اپنے آپ کو متقی سمجھنا، یہ بالکل خوش فہمی کا شکار ہونا ہے۔ تقوی کا تعلق لوگوں کی رائے سے یا چند اعمال کے اختیار کر لینے سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ظاہر و باطن کو مکمل طور پر ہر قسم کی نافرمانی سے بچانے والا متقی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقین کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کی خصوصی توجہ ہو گئی، اب خود غور فرمائیے کہ وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔
اور اس پر کیسے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی۔ لہٰذا میں چاہیے کہ ہم بھی تقوی کے موضوع پر غور کریں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کو ذہن میں رکھیں، پھر یہ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میں متقی ہوں یا نہیں ہوں۔ اور اس کا مطلب سوال کا جواب بہت آسان ہے، اپنے اعمال کو دیکھ لیں، اپنے اخلاق، اپنے عادات کو ہم دیکھیں کہ کیا میں 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچتا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ہم جان بوجھ کے کچھ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جان بوجھ کے کچھ عبادات ترک کر دیتے ہیں، تو پھر ہم صفت تقوی سے متصف نہیں ہیں۔ انسان جس طرح برا بننا نہیں چاہتا، اسی طرح برا اپنے آپ کو کہلوانا نہیں چاہتا۔ جس طرح انسان اچھا بننا چاہتا ہے، اسی طرح اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھا کہا بھی جائے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم متقی اپنے آپ کو کہلوائیں تو متقی بنیں بھی، اور اس کے لیے پھر ہمیں وہی میں نے جیسے آپ کو ترتیب پہلے بھی بتائی تھی کہ کسی بھی اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہوگا۔ جب تک مجھے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ نیکی کیا ہے، کون کون سے اعمال کس طرح ادا ہوں گے، کس طرح وہ نیکی بنیں گے، اور کون سے اعمال گناہ ہیں، ان کی معرفت مجھے حاصل نہیں ہوگی، تو میں کبھی بھی متقی نہیں بن سکتا ہوں۔ اس لیے کہ بعض اوقات میں گناہ کو نیکی سمجھ کر کروں گا، اور بعض اوقات نیکی کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دوں گا۔ اس کی ہزارہ مثالیں ہیں اس معاشرے کے اندر، میں قلت وقت کی بنا پر عرض نہیں کر رہا۔ لہذا اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کو علم دین سیکھنا ہوگا۔ اور ہر آدمی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کرتا ہے، کچھ مالی معاملات ہوتے ہیں، کچھ گھر کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے نان نفقے کے مسئلے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، اس طرح کرائے پہ چیزیں لینا دینا، خرید و فروخت کے مسائل ہوتے ہیں، پھر اسی طرح مطلب عبادات کے معاملات آپ دیکھ لیجئے، پھر اخلاقیات کا معاملہ ہے، زبان کا استعمال، آنکھوں کا استعمال وغیرہ ہے۔ یہ سب درست اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس، میرے پاس علم ہوگا، اور ہم اس علم کے مطابق اپنے ہر عمل کو جانچیں گے، پرکھیں گے، پھر ہم تقوی سے متصف ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آدمی نہ اپنا محاسبہ کرے، نہ علم دین سیکھے، نہ اپنے عادات کو سنوارے، 2-4 نیک عمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو متقی سمجھنا شروع کر دے، تو یقیناً یہ اس کی بہت ہی بڑی غلطی ہے۔ اور والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی ساتھ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کا ارتکاب کبھی بھی ترک نہ کریں۔ اور نیک اعمال وہی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں تو نیک عمل ہو گیا، روزہ رکھ لیا تو نیک عمل ہو گیا، بلکہ جتنے نیک اعمال ہم پر فرض اور واجب ہیں ان کو تو ادا کرنا لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں پھر مستحبات میں آتی ہیں، سنن میں آتی ہیں، ان کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور جس طرح نیکی کسی عمل کے ارتکاب کا نام ہے، اسی طرح نیکی بعض اعمال سے اجتناب کا نام بھی ہے۔ اگر ہم گناہ سے بچ رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک نیکی ہے۔ اب ہم وہی بات ہے کہ نیک اعمال کو ہم نے مقید کر دیا ہے چند افعال کے ارتکاب کے ساتھ۔ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، کسی مدرسے میں چندہ دے دو، مسجد میں چندہ دے دو، سال میں ایک دفعہ قربانی کر لو، کبھی موقع ملا حج اور عمرہ کر لیا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہے نیک عمل۔ ٹھیک ہے، نیک عمل واقعی نیک اعمال ہیں، لیکن اس کے برعکس گناہ کو چھوڑنے کو بھی ایک نیک عمل قرار دینا اس کی عموماً سوچ نہیں ہوتی ہے۔ تو نمازیں پڑھنے والا ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، بس درسوں میں چندہ دینے والا دید و دلیری کے ساتھ گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے، اور شاید اب وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں اتنے سارے نیک عمل کر بھی تو رہا ہوں، تھوڑا بہت گناہ کر لوں گا تو کیا ہوا۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صفت تقوی سے متصف ہوں اور نیک اعمال بکثرت جاری کریں، بکثرت ان کو اختیار کریں، تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ اور آخر میں ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ نیک اعمال پہ استقامت کے لیے علم دین ضروری ہے، اسی طریقے سے اچھی صحبت بھی لازم ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی صحبت، اپنی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ صاحب علم لوگوں کو دوست رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ صاحب علم لوگوں دوست بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے عام ہماری دوستی ہوتی ہے ویسے ہی ایک تعلق قائم کرنا۔ اگر آپ اور یہ تعلق جو ہے ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہے۔ صحابیات جو تھیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ علم دین سیکھتی تھیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو تو تبلیغ دین فرماتے ہیں، وہ آسانی سے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہم گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی ہیں، ان کی بچوں کو دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم وقت نہیں نکال پاتی، تو آپ ایک نظر کرم فرمائیں کہ ہمارے لیے کوئی دن مخصوص کر لیں اور اس میں پھر آپ ہمیں علم دین سکھا دیا کریں۔
عورتوں کے اس جذبہ حصول علم سے نبی کریم بہت خوش ہوئے اور آپ نے